بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسولوں اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ رشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں اور وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں اور وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کچھ فرشتے دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور کچھ فرشتے وحی الہی پہنچاتے ہیں اور کچھ فرشتے دن رات موسموں کے حال کے بارے میں کام سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انہی مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، جن کو روح نکالنے یعنی جان نکالنے کا کام سونپا گیا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو فرشتہ اجل یا ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ملک الموت علیہ السلام کا ذکر کچھ یوں کیا ہے۔ کہہ دیجئے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، جو تمام لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دراصل عزرائیل عبرانی لفظ ہے۔ عزا کا مطلب بندہ اور ایل کا مطلب خدا ہے، یعنی عزرائیل کا مطلب ہے خدا کا بندہ، جسے قرآن پاک میں ملک الموت بھی کہا گیا ہے۔ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جائے تو فرشتوں سے فرمایا کہ وہ جا کر زمین سے خاک لے کر آئیں۔ تمام فرشتے زمین سے خاک لینے کے لیے آئے، لیکن زمین نے قسم دے کر انہیں واپس بھیج دیا۔ آخر کار حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لانے میں کامیاب ہو گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو تمام زندہ لوگوں کی روح کو نکالنے کی ذمہ داری دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، میں تجھے اولاد آدم کی روح کو نکالنے کی ذمہ داری پر مامور کرتا ہوں اور تو کسی پر بھی رحم نہ کھا سکے اور ماں کی گود میں موجود شیر خوار بچے کی روح کو بھی قبض کر سکے۔ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے یہ خوفناک اور دردناک کام کیوں سونپا ہے کہ اس کی وجہ سے مخلوقات خدا میں سے کوئی بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا؟ تو جواب ملا کہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں شخص عزرائیل کی وجہ سے مرا ہے، بلکہ وہ لوگ بیماری اور حادثات کو موت کی وجہ قرار دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام انسانوں کی روح کو قبض کرنے کا عمل ملک الموت علیہ السلام کو دیا گیا ہے اور فرشتوں کا ایک لشکر بھی آپ کو دے دیا گیا ہے۔ جو فرشتے انسان کو موت دینے آتے ہیں وہی انسان کی موت کا وقت بھی لکھ دیتے ہیں اور پھر اس انسان کی روح کو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے پاس جمع کرواتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کو موت حضرت عزرائیل علیہ السلام دیتے ہیں اور ان کو تمام بنی آدم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ جب وہ کسی پاک روح کی روح کو قبض کرتے ہیں تو ملائکہ رحمت کے پاس اس کی روح کو دیتے ہیں اور جب وہ کسی خبیث روح کو قبض کرتے ہیں تو اس کی روح کو ملائکہ عذاب کے پاس جمع کرتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ لوگوں کی شکلوں کو دیکھتے ہیں اور جس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور جس کا رزق اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ جب کسی انسان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اور اس کے گھر والے رونا پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور کیا گیا ہوں اور نہ ہی میں نے تمہارا رزق کھایا ہے اور نہ ہی تمہاری روح قبض کی ہے اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے، یہاں تک کہ اس دنیا میں ایک شخص بھی نہیں بچے گا۔ اگر لوگ اس وقت ملک الموت علیہ السلام کو دیکھ لیں اور ان کی باتیں سن لیں تو وہ میت کو چھوڑ کر اپنے آپ پر رونا شروع ہو جائیں۔
वैसे तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते हैं, लेकिन उनकी ज़ाहिरी शक्ल इतनी खौफनाक है कि अगर कोई मजबूत से मजबूत जिगर रखने वाला इंसान भी उनको देख ले तो आधी जान उसकी वहीं निकल जाए। इसके मुतालिक हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान फरमाते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से हुई तो आपने उनसे सवाल किया कि ए मलकुल मौत, आप मुझे अपनी वो शक्ल दिखाइए जिसमें कुफार की रूह को कब्ज़ करते हैं। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी ताकत से बालातर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इसरार करने पर जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपनी असली शक्ल में आए तो वो एक सियाह इंसान थे और जिनके सर से आग के शोले भड़क रहे थे। जब उन्होंने मलकुल मौत को देखा तो उन पर गशी तारी हो गई। जब हज़रत इब्राहीम अपने होश में आए तो उन्होंने मलकुल मौत से फरमाया कि अगर काफिर को आपकी शक्ल देखने की तकलीफ़ दी जाए तो ये काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन की रूह को आप किस कालिब में कब्ज़ करते हैं? जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप रुख फेर लीजिए। जब आपने रुख इधर किया तो आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान खड़ा था जो खुशबू से महक रहा था, जो सफ़ेद कपड़ों में था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मोमिन को आपके दीदार की दौलत दी जाए तो यही काफ़ी है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की वहशत और खौफनाक शक्ल की वजह से ना सिर्फ इंसान और जिन डरते हैं बल्कि फरिश्ते भी इस तरह डरते हैं जैसे इंसान किसी शेर से डरता हो। हर जी रूह इंसानों जिन की रूह को कब्ज़ करने वाले हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मौत कैसे आएगी, ये भी एक दिलचस्प वाक़या है। क़यामत वाले दिन हर इंसान की रूह को कब्ज़ कर लिया जाएगा। इसके बाद अर्श पर मौजूद फरिश्तों की रूह को भी मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कब्ज़ करेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि कौन बाकी, तो हज़रत इज़राइल कहेंगे कि ऊपर तू बाकी, नीचे तेरा ग़ुलाम बाकी। इसके बाद अल्लाह ताला खुद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ करेंगे। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस वक्त ऐसी चीख मारेंगे कि अगर कोई इंसान उस वक्त जिंदा होता तो उनका कलेजा फट जाता। रूह कब्ज़ करने वाले मलकुल मौत का जिक्र ना सिर्फ इस्लाम और कुरान पाक में मौजूद है बल्कि इब्राहीमी और गैर इब्राहीमी दीनों में भी उनका जिक्र मौजूद है। यहूदियत में समाइल नामी फरिश्ते को मौत का फरिश्ता कहा जाता है।